نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے جو کوئی غمسری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں غیر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ہم بات کر رہے تھے نماز اور حب حسین کی، اور ہم بات کر رہے تھے کہ یوم عاشور پہ یہ جو کربلا جو برپا ہوئی اس نے درس کیا دیا۔ یہ عاشور کا دن جو کہ شروع تو ہوتا ہے اذان جناب علی اکبر سے، اور اس کے بعد جو ختم ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے اس وقت جب سجدہ شکر جو ہے وہ تیروں کے مسلح پر امام علی مقام امام حسین نے ادا کیا تھا۔ آپ اس والے سے ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلی چیز تو میں آپ کے توسط سے یہ عرض کروں گا کہ اتنے خطبات ہیں امام حسین علیہ السلام کے جو انہوں نے صبح عاشور سے لے کے اور عصر عاشور تک دیے ہیں، یعنی اتنے خطبات ہیں۔ ان خطبات کا مقصد امام حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ جب کربلا پلی پران تھا اور امام حسین کو یہ معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، تو اب یہ سوال یہ بنتا ہے کہ آخر امام حسین یہ خطبات کیوں دے رہے تھے؟ امام حسین یہ خطبات دے کے یہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ تاریخ کا مورخ کہیں یہ نہ لکھ دے کہ حسین نے اپنا انٹروڈکشن نہیں کرایا، اور ان کو پتہ نہیں تھا۔ ایک کو سمجھانا یہ چاہ رہے تھے، یعنی امر امام حسین کا کربلا میں ہر جو کام تھا وہ امر الہی تھا، اللہ کی مرضی سے تھا، بلکہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ نہیں چاہتے، یہ وہی چاہتے ہیں جو میں خدا چاہتا ہوں۔ اب جہاں تک امام حسین علیہ السلام کی نماز کا تعلق ہے، تو جو صبح عاشور، ایک تو 9 کو شب عاشور امام حسین نے مہلت دی، اور حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں پوری رات امام حسین کے خیموں سے قرآن مجید کی جو ہے تلاوت کی آواز سن رہا تھا۔ صبح مہلت مانگی، اس میں بھی عبادت خدا میں مہلت دے کر یہ بتا رہے تھے کہ ہم قرآن کے وارث ہیں۔ صبح عاشور جو ہوئی، امام حسین نے اس بیٹے کو بلایا جس کے لیے امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب مجھے نانا یاد آتے تھے تو میں علی اکبر کو دیکھتا تھا، یعنی شبیہ رسول۔ اور جب حضرت علی اکبر کو بھیج رہے تھے تو امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا تھا پروردگار گواہ رہنا، آج میں اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں میرے نانا کی شبیہ تھا۔ مجھے جب نانا کی زیارت کی اشتیاق ہوتا تھا تو میں علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ امام حسین نے اس نماز کو اگر مسلمان آج کا سمجھ لے، 1445 ہجری میں سما ٹی وی کی توسط سے کہ امام حسین نے علی اکبر سے کہا بیٹا کربلا کی زمین پہ تیمم کرو اور اذان دو۔ علی اکبر نے کربلا کی زمین پہ تیمم کیا، اور یہ علی اکبر کی کربلا کی اذان آخری اذان تھی، اور جیسے ہی علی اکبر نے اللہ اکبر کہا ہے خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ تمام بیویاں اور سب سے زیادہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، جن کی حضرت علی اکبر کی پرورش پھپھی نے کی تھی، اور جناب علی اکبر نے جب تیسری دفعہ اللہ اکبر کہا تو شہزادی زینب نے جناب فضہ سے کہا کہ بھائی سے کہیں کہ علی اکبر سے کہے ذرا بلند آواز سے اذان دے۔ امام حسین قریب آئیں، راوی کہتا ہے امام حسین نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا ذرا بلند آواز سے اذان دو، 3 دن کی بھوک
پیاس جوان. گلو کے ساتھ امام حسین کہتے ہیں بیٹا ذرا بلند آواز سے اذان دو. علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ امام وقت ہیں, میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا کریں کہ یہاں آپ کی ماں بہنیں سنیں, مدینے میں میری بہن صغرا سنیں. جیسے ہی چوتھی دفعہ علی اکبر نے اللہ اکبر کہا, یہ اذان ہوا کے دوش پہ جناب صغرا نے مدینے میں سنی, عصا کا سہارا, عصا پھینکا اور کہا نانی ام سلمہ میرا بھائی علی اکبر مجھے لینے آ گیا. یعنی یہاں بھی بھائی اور بہن کی محبت, باپ اور بیٹے کی محبت, اور وہ نماز جو صبح کی نماز پڑھی ہے. جناب سعید جن کی عمر 92 برس تھی, حبش کے رہنے والے تھے. یعنی میں جذبہ بتانا چاہتا ہوں کہ کربلا کا ہر سپاہی جن کی بھویں رومال سے بندھی ہوئی تھی, کہتے ہیں فرزند رسول آپ نماز پڑھیں میں تیروں کو جھیلوں گا. جناب امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں اور 92 برس کا سپاہی حسین کا تیروں کو جھیل رہا ہے. کربلا سمجھنے کی ضرورت ہے, کربلا نصاب ہے, اسلام کا نصاب ہے. جیسے ہی امام حسین نے نماز تمام کی, جناب سعید گرے. زانوں پہ امام حسین نے جناب سعید کا سر رکھا. میں کہوں گا کتنے میری بہن خوش نصیب تھے جناب سعید کہ زانوں فرزند رسول کا. سعید تیر جھیلنے کے بعد بھی 92 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں فرزند رسول میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں حق ادا نہیں کر سکا, میں حق ادا نہیں کر سکا. یہ ان کی محبت تھی, یہ ان کی محبت تھی کیونکہ ہر دل ایک کے دل میں یعنی امام حسین صحابی یہ بتانا چاہتے تھے, یہ نماز کی اہمیت بتانا یہ چاہتے تھے کہ وہاں 300 قاریان قرآن تھے, وہاں کہہ رہے تھے جلدی حسین کا سر کاٹو نماز پڑھنی ہے. دنیا کو آج یہ پیغام ہے کہ ایک نماز سعید پڑھ رہے تھے, ایک نماز, جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے اتنی خوبصورت بات کہی کہ جناب حر علیہ السلام, یعنی کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صبح عاشور جیسے ہی پانی لیتے ہیں ہاتھ میں, ایک آواز آتی ہے حر تو وضو کر رہا ہے, میرے بچے پیاسے ہیں. حر نے پانی زمین میں پھینک دیا, پھر پانی لیا, پھر کسی بیوی کی آواز آئی, پھر پھینک دیا. اٹھے اور بیٹے سے کہا میں جا رہا ہوں. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں جا رہا ہوں حسین کی طرف. کہا بابا میں بھی چلوں گا. غلام سے کہنے لگے میں نے تمہیں آزاد کیا. غلام نے جو جواب دیا ہے اگر آپ کی توسط سے ناظرین تک پہنچ جائے, غلام کہتا ہے جب تک جہنم میں رہے ساتھ رکھا اور جنت جا رہے ہو تو چھوڑے جا رہے ہو. حر کہتا ہے میرے ہاتھ باندھ دیں. باندھ دو بیٹا, میں حسین کا مجرم ہوں. ادھر حسین کیا کرتے ہیں دیکھیں, یہ ہے کربلا کا درس, آج کا درس. حسین کہتے ہیں اکبر عباس میرے کچھ مخصوص مہمان آ رہے ہیں, ان کا استقبال کرنا ہے. کہا عباس تم حر کا استقبال کرو گے, اکبر تم حر کے بیٹے کا استقبال کرو گے.